بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب ایک بڑی اہم درخواست پر ایک اہم کیس میں سماعت کر رہے تھے، اور وہ حمزہ شہباز کے خلاف ان کو عہدے سے ہٹانے کی درخواستوں پر سماعت تھی۔ بدقسمتی سے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب جو 3 ہفتے سے ان درخواستوں کو سن رہے تھے، اچانک انہوں نے مزید سماعت سے معذرت کرتے ہوئے کیس بھجوا دیا جسٹس شجاعت علی خان صاحب کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنریبل جو چیف جسٹس صاحب ہیں، کیس کو سمجھنے کے بعد وہ اپنا جو لیگل مائنڈ ہے وہ ڈسکلوز کر چکے تھے، اور وہ معاملہ ری الیکشن کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کو اس کیس کو مزید کنٹینیو رکھنے سے معذرت کرنی پڑی، اور معاملہ بھجوا دیا ایک اور جج صاحب کے پاس۔ اور یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے پہلے حمزہ شہباز کے حلف کی درخواستوں پر 36 گھنٹوں کے اندر فیصلہ دیا تھا۔ یہ جو معاملہ ہے یہ کدھر جا رہا ہے، اور اس میں بڑی اہم تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جو مظلوم ہیں، مظلوموں کی طرف سے ایک بڑی ڈیمانڈ کی گئی ہے، بڑا مطالبہ کیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، بہت اہم درخواست ہے۔ یہ درخواست چودھری محمد فہد شبیر ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ وہ خود اس میں پٹیشنر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اور اس میں فیڈریشن آف پاکستان کو، پرائم منسٹر کو، اور اس کے علاوہ جو مختلف اتھارٹیز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور کابینہ ڈویژن، سب کو اس میں پارٹی بنایا گیا ہے۔ اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ، اور یہ جو درخواست دائر کی گئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سرکاری افسران ہیں، نوکر شاہی ہے، جو بیوروکریٹس ہیں، جو ججز ہیں، جو جرنیل ہیں، تمام جو عہدیدار ہیں مختلف اداروں میں، وہ سارے کے سارے لوگ ان کا جو، اب میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ پٹیشن ہے انڈر آرٹیکل 199 ریڈ ود آرٹیکل 227 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ٹو دا effect that all laws, rules and regulations allowing perks and privileges, petrol, diesel, cars, gas, electricity, telephone, internet and house rent to public office holders are repugnant to Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet, peace be upon him, and violation of the fundamental rights in Article 8 to Article 28 of the Constitution of Pakistan, especially Article 2, 3, 4, 3, 7 and 3, 8 of the Constitution of Pakistan۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن و سنہ جو کسی بھی ریاست کے ملازم کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے پریولیجز نہیں لیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے جب ایک لباس پہنا تو سوال اٹھا کہ آپ نے وہ جو لباس ملا تھا، وہ جو کپڑا ملا تھا، اس سے آپ کا لباس نہیں بن سکتا تھا۔ وہ خلیفہ تھے، خلیفہ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے یہ لباس پھر کیسے بنوایا؟ تو پھر ان کے صاحبزادے نے بتایا کہ میں نے اپنے حصے کا جو کپڑا تھا وہ بھی اپنے والد کو دے دیا، جس کی وجہ سے ان کا لباس بن گیا۔ تو جب اتنی بھی ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو اسلام ہے، خوبصورت دین، جب وہ اتنی پریولیج ایک خلیفہ کو نہیں دیتا، تو یہاں بیوروکریٹس ہیں، یہاں ججز ہیں، یہاں جرنیل ہیں، یہاں پر مختلف اداروں کے لوگ ہیں، یہاں پر وزراء ہیں، یہاں پر کابینہ کے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ، ان کو جو ٹی اے الگ ملتا ہے، ان کو پیٹرول الگ ملتا ہے، ان کو مختلف طرح کے الاؤنسز کے نام پر جو یہ تماشا کیا جاتا ہے، جو عوام الناس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اس کے اوپر سوال اٹھایا اور کہا کہ یہ نہ صرف قرآن و سنہ کے خلاف ہیں، بلکہ یہ آئین پاکستان کے جو بیسک رائٹس ہیں، جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ہر پاکستانی کو، ہر شہری کو اویلیبل ہیں، یہ ان کے بھی خلاف ہیں۔ اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کی اور یہ کہا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ اب یہ جو چیز ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک بہت خوبصورت درخواست ہے، اور اس درخواست میں جو گراؤنڈز لی گئی ہیں، اس میں جو مختلف کیسز ڈسکس کیے گئے ہیں، ورکرز پارٹی پاکستان ورسز فیڈریشن PLD 2012 سپریم کورٹ صفحہ نمبر ہے 681، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف سائٹیشنز ہیں، PLD ہے 2012 سپریم کورٹ 681، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نہ صرف آئین کے
قانون کے اور قرآن و سنہ کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارا پریمبل کہتا ہے، ہمارا آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے، 2A بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنہ کی خلاف ورزی میں نہیں بنایا جائے گا۔ اس وجہ سے یہ جو رولز ہیں، ریگولیشن ہیں، جو یہ پریولیجز دیتے ہیں، یہ ریپگننٹ ہیں ہولی قرآن، ہولی جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ ہے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے اوپر سماعت ہوگی، اس کی جو تفصیل ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو مظلوم ہیں اور جو مدعی ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے، مستغیث ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس محمد جواد حامد، ان کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان سے بڑا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ مطالبہ ہم پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کر چکے ہیں، لیکن اب مظلوم بھی اس کو آفیشلی انہوں نے ایک تھرو پروسیس ایک مطالبہ کیا ہے۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس پر مانیٹرنگ جج مقرر کیا جائے۔ جو ملزمان قتل عام کی FIR میں نامزد ہیں، ان میں ایک وزیر اعظم، ایک وزیر داخلہ اور ایک وزیر پنجاب ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ منی لانڈرنگ کے کیسز کو داخل دفتر ہونے سے بچانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا ہے۔ اس وجہ سے ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر بھی اس کیس میں بھی نوٹس لیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس پر نوٹس لیتے ہوئے ایک مانیٹرنگ جج مقرر کریں جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا جو کیس ہے اس کو بچا پائے، اور وہ جو لوگ ہیں جو اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پہلے ایک مرکزی ملزم نے اپنے آپ کو بری کروا لیا، اب جو عبد الجبار ہے DIG، وہ جن کو اب انہوں نے بنا دیا ہے اینٹی کرپشن کا DG، اور ساتھ جو سابق IG ہیں مشتاق سکھیرا، انہوں نے بھی درخواستیں دائر کر دی ہیں، اور یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں جو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بریت کی درخواستیں ہیں کہ بری کیا جائے۔ اب ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کیس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے JIT کی رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، عمران خان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، مریم اورنگزیب بھی یہ الزام لگا رہی ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کو انصاف نہیں دلوایا۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی اس وقت جو ایک ہی بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایک فریش JIT بننی چاہیے جو دوبارہ اس کلیکشن آف ایویڈنس کرے اور دوبارہ انویسٹیگیشن کرے۔ اس کے اوپر پنجاب حکومت جو عمران خان کی تھی، انہوں نے عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر سٹیٹمنٹ دے دی اور کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ JIT بن جائے۔ وہ AD خواجہ صاحب کی سربراہی میں JIT بنی، انہوں نے 90% اپنا کام مکمل کر لیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے بھی بیانات قلم بند کروا لیے، شہباز شریف، حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ سب کے بیان حلفی بھی لے لیے۔ جب سارا کام مکمل ہو گیا تو 2 پولیس کانسٹیبلز نے جا کے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے کے سٹے لے لیا، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے، پنجاب حکومت کے، انہوں نے جا کے احتجاج کیا، ان کو توہین عدالت کی کارروائی کی وجہ سے گھر جانا پڑا۔ پھر اس کے بعد جو وہ JIT کا کیس تھا جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ فروری 2020 میں کہ اس کو 3 ماہ میں ڈیسائیڈ کریں، اور اب جون 2022 آ گیا، آج تک وہ 3 ماہ پورے نہیں ہوئے، لاہور ہائی کورٹ میں وہ آج تک پینڈنگ پڑا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت JIT بنا سکتی تھی، انہوں نے JIT بنائی، عدالت میں اس کیس کو لڑا، اس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو گھر جانا پڑا، اور اس میں جو بیرسٹر علی ظفر صاحب مظلوموں کے پاکستان عوامی تحریک کے وکیل تھے، اور جو بڑے لائق فائق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے، ان کو پنجاب حکومت نے مقرر کیا، اور پنجاب حکومت اس کیس کو دبنگ طریقے سے، تگڑے طریقے سے لاہور ہائی کورٹ میں ریپریزنٹ کر رہی تھی۔ لیکن بدقسمتی ہے ہمارے نظام کی کہ وہ اس کے اوپر کبھی 7 رکنی بینچ بن گیا، کبھی اس وجہ سے ایڈجرن ہو گیا، کبھی ایک جج آیا، کبھی دوسرے جج صاحب نہیں آئے، اس وجہ سے اب لاہور ہائی کورٹ میں جو معاملہ ہے اس کو عمران خان کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سارا کیس لاہور ہائی کورٹ میں پڑا تھا جو آج تک پینڈنگ ہے۔ اور وہ بھی میں امیر بھٹی صاحب جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا اور مطالبہ کروں گا کہ اس کیس کو بھی فکس کر کے ڈیسائیڈ فرمایا جائے۔ دوسری طرف اچانک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب یا حمزہ شہباز کی جو تعیناتی تھی اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر کروانے کے لیے، اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹایا جائے، اس درخواست پر سماعت ہوتی ہے، علی ظفر صاحب اپنی بحث مکمل کرتے ہیں،
اب دوسری طرف بحث ہونی تھی باقی جو پنجاب حکومت کے وکلاء کی طرف سے یا حمزہ شہباز کے وکیل کی طرف سے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سوموار یا منگل کو ڈیسائیڈ ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اس بینچ سے، معذرت کر لی ہے، اور وہ کیس اب جو ہے وہ شفٹ کر دیا ہے، ٹرانسفر کر دیا ہے جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے، جو جسٹس شجاعت علی خان صاحب حمزہ شہباز کی درخواست پر 36 گھنٹے میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، اس آنریبل جج صاحب کی عدالت میں یہ کیسز کو پھر دوبارہ بھیج دیا گیا ہے۔ اب دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوگی، دوبارہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کو 4 دن بحث کرنا پڑے گی اور پھر فیصلہ آئے گا۔ اچانک سے یہ جو تبدیلی ہے، جب معاملہ فیصلے کی طرف آ گیا تھا، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے اپنا جو آئینی اور قانونی مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا، ری الیکشن کی طرف معاملہ جا رہا تھا، ری پولنگ کی طرف جا رہا تھا، ایسے میں ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے معذرت کر لی۔ یہ حقیقت ہے کہ جو بھی ہو آئین اور قانون کے مطابق ہو، اور جن کی یہ امید ہے، جن کو کہ آئین اور قانون اس کے ہٹ کے ہوگا، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کی عدالت بھی ایک عدالت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صبح جسٹس شجاعت علی خان صاحب اس کو آگے سے شروع کرتے ہیں یا دوبارہ علی ظفر صاحب سے بحث اور سماعت شروع کرتے ہیں، اور یہ معاملہ کب تک، اب بھی کیا 36 گھنٹوں میں ڈیسائیڈ کریں گے یا ابھی 36 دن لگیں گے؟ جو بھی تفصیلات ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔